ہلالی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چار ججز کے بینچ سے علیحدہ ہونے کو، اور جیسے کہ عوریہ صاحب نے کہا کہ اب کیا اس کے بعد بھی جو ڈیسیجن آتا ہے اب کیا وہ غیر متنازع ہوگا اور کیا اسے تمام لوگ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں عوریہ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور ان کو انرائیولڈ سا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا. تو میں تھوڑا سا سرپرائز ہوں کہ انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت. آخر یہ حیران کن بات ہے، جیسے انہوں نے کہا بالکل حیران کن بات ہے. میں تو بہت حیران ہوا جب فواد چودھری کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کے بارے میں جب انہوں نے کچھ کہا اور اس کو ریسٹ کر لیا. اور پھر میں تو شیور تھا کہ جب مریم بی بی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پکچر دکھا کے جج کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی اریسٹ ہو جائیں. مگر اس اریسٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھے. وہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا کہ ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آخر میرے خیال میں ہم جب بات کرتے ہیں اس معاملے کے بارے میں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں پہ حیران ہو رہے ہیں. اور اس لیے ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو عمران خان کو واپس نہیں آنا ہے. تو جب عمران خان کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ واپس نہیں آنا ہے تو اینی اینڈ ایوری میجر ابسرڈ اور گڈ استعمال ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن اگر امپلیمنٹ ہوا اور ایم این ایز واپس آ جائیں، میں نہیں مانتا. مگر یار پلیز ایکسکیوز می، یہ تو پھر کنٹیمپٹ نہیں ہوتا؟ آخر قاسم سوری کا تو نہیں مانا نا کورٹس، اور انہوں نے اس کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیا. یاد ہوگا آپ کو. جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ دوسرے جو آرگیومنٹس ایڈوانس ہوئے ہیں اس میں میں زیادہ جاننا نہیں چاہتا. میں ان کو صرف لسٹ کر دیتا ہوں کہ انسفیشینٹ فنڈز therefore no election، ٹیررزم کا تھریٹ ہے therefore no election، الگ موقع پہ دو الیکشن جب پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الگ الگ موقع پہ نہیں ہو سکتے. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس دو پروونسز میں نہیں ہیں تو اس کے معنی وہ انفیئر ہوں گے. اب ریکیوزل آف ججز پہ آ جائیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے عوریہ صاحب کہ یہ ٹینٹ ہو جائے گا. ڈسیشن ول بی ٹینٹڈ. ٹینٹڈ کا مطلب کنٹروورشل. جب کنٹروورشل ہو جائے گا کچھ لوگ کہیں گے غلط تھا، کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک تھا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ یو میک اپ یور مائنڈ کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور رہے گی، ہر چیز میکس سم اماؤنٹ آف سینس. ہلالی صاحب، صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لینے کی بھی عدالت میں بات کی گئی ہے. تو اس معاملے پر بات آگے بڑھی اور اسمبلیاں بحال ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر کیا سینیریو سامنے آ سکتا ہے؟ فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں بحال ہوئیں تو وزرائے اعلیٰ انہیں پھر سے توڑ دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نیا بحران آ جائے گا. بالکل. اور کیا فائدہ اس روٹ پہ جائیں جو اس ملک کو نقصان دہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کا کیا حالت ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک کے کیا اکنامک کنڈیشنز ہیں، اور آپ اور بھی اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں کسی جگہ. اٹ وونٹ ورک. دیکھیے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہے ہمارے لوگ جو کال دا شاٹس اور ایوری تھنگ، کہ جتنا آپ اس مسئلے کو پیچیدہ کریں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا. جتنا آپ اس مسئلے کو ڈریگ کریں گے اتنا آپ کا مخالف اور عمران خان کا میجورٹی بڑھ رہا ہے. دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کورٹ نہ وہ ججمنٹ دیں جو ججمنٹ سب لوگ جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. تو جب آپشن نہیں ہے تو کیوں یہ چیف جج کہہ رہے ہیں کہ 2 دن میں فیصلہ دے دوں گا؟ بقول آپ کے، آپ نے کہا 1-2 دن میں، نوٹ آپ کے مانے آپ نے دینی کس نے، یہ سوال ہے. ہاں،
نہیں تاریخ دینی تو وہ تو سب سے آسان ہے, تاریخ دینی ہے, وہ کچھ بھی تاریخ اپریل تک ہی رہ سکتا ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا ہے. کس نے دینی ہے ہلالی صاحب, یہ سوال آ رہا ہے نا کہ دینی کس نے, گورنر نے دینی ہے, الیکشن کمیشنر نے دینی ہے, کس نے دینی ہے, یہ سوال ہے سپریم کورٹ میں. اگر انہوں نے کہا گورنر اور گورنر نہیں دیا تو وہ کیا کہیں گے, پلائر سے جا کے اس کا منہ تو نہیں کھولیں گے نا. بالکل. ہاں تو اگر گورنر نے کہا, جیسے اس نے کہا میں ڈیزالو نہیں کرتا, تو کہنے کی بات ہے الٹیمیٹلی وڈ کم بیک ٹو دا چیف جسٹس, اور چیف جسٹس اگر کہا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں دیتا ہوں اور وہ دے دیا, تو وی نو کہ اس کو دینا پڑے گا. اب یہ سوچئے, جن لوگ کہتے ہیں کہ فار اینی ریزن ہم نہیں ایکسپٹ کرتے, تو کیا یہ وہ سچویشن نہیں آ رہا ہے جو جو دسمبر 1970 کا ہے؟ سوچئے تھوڑا سا, اس الیکشن کے بعد ایک سیٹ ملا تھا, کس کو؟ نور الامین کا سیٹ, ایک دو سیٹ, اور نور الامین کا سیٹ دو جو بھی باقاعدہ all of them went to the عوامی لیگ. ہاں جی صحیح ہے نا. صحیح. اچھا, اور عوامی لیگ کے دو مل گئے, اور ادھر جو تھا بٹوارا تھوڑا سا ہوا, مگر بھٹو ڈیڈ بیٹر دین ایکسپیکٹڈ. تو پھر بھی کوئی نہیں تھا اس وقت. کون کہتا, یحییٰ خان کیوں نہیں کہا کہ آؤ لو, نہیں کہا, نہیں چاہتا تھا. On no account did he want مجیب الرحمان ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان, یا بھٹو کے ساتھ مل کے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو تو ہم نے آنے نہیں دینا ہے. تو پھر کیا ہوا, سپریم کورٹ تو آئی نہیں آئی, وہ تو مارشل لاء کا زمانہ تھا, خیر سپریم کورٹ کے بعد پتہ نہیں تھا کہ نہیں, مگر اگر بھی ہوتا تو سپریم کورٹ کو آ کے کہنا پڑتا کہ کال دا مین ود دا میجورٹی اور پوچھو اس سے. وہ نہیں چاہتے تھے. تو اگر آپ یہی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ الیکشن ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن ہو گیا رگ نہیں ہو سکتا. یہ اہم پوائنٹ ہے. ہلالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ مخالف بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ توپوں کا رخ اب تبدیل ہو چکا ہے اور اب ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, جدھر تک بھٹو کا فیصلہ ہے, جیسے اوریہ صاحب نے کہا, دو ایسپیکٹس ہیں سزا میں. ایک ہے گلٹ, گلٹی اور ناٹ, اور دوسرا ہے سینٹنسنگ. بھٹو واز فاؤنڈ گلٹی, مگر سزائے موت وہ کوئی اور دیا, مانے کسی اور کے انفلوئنس میں ہوا. یہ بات بھٹو کے بارے میں یہ کہتا ہے نہیں کہ جیسے اوریہ صاحب نے کہا کہ یہ گلٹی نہیں تھا. اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اتنا کافی اس نے کیا تھا کہ میں نہیں کہتا, اوریہ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ گلٹ جو فیکٹر ہے اس نے, وہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ججمنٹ غلط تھا, مانے گلٹی واز رانگ. وہ کہتے ہیں کہ سینٹنسنگ اور خاص طور سزائے موت, اور خاص طور ایک ججمنٹ میں, ایک سینٹنس ججمنٹ میں جدھر 5-4 رہا, ایک آدمی کا کاسٹنگ ووٹ رہا, اس میں غلط, اس میں کبھی ان دا پاسٹ ایسے گلٹ فائنڈنگ کو سینٹنس میں, ایکسٹریم سینٹنس دیٹ از ڈیتھ نہیں دیا جاتا. تو اس سے, مگر میں کہتا ہوں جیسے انہوں نے آخر میں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے گلٹی تو ججوں نے کیا, مگر سینٹنسنگ کس نے کیا, اور اگر ان کے آواز نہیں آیا لکھا کون, اس کا بھی تو پکڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نسیم حسین شاہ جو ایک جج تھا, جو مان گیا بعد میں, کہتا میں نے فیصلہ کیا انڈر پریشر, ہے کہ نہیں اوریہ صاحب؟ اس نے کہا I took Bhutto decision under pressure, کہہ دیا. تو بھئی اگر وہ مان رہا ہے تو کس کے پریشر میں, اس کے ساتھ جب آپ انصاف کرو گے پھر پورے طریقے سے انصاف ہوگا.